بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 27واں درس ہے، احکام الاستنجاء، استنجا کی حکم۔ یہ درس ہمارا شروع ہے۔ اس سے پہلے پہلے والے درس میں ہم نے استنجا کے بارے میں قرآن کی آیات، پھر اس کے بعد حدیث، اور اس کے بعد جو ہے نا استبراء کے بارے میں ہم نے جانا کہ استبراء کسے کہتے ہیں، اور استبراء کے بعد پھر استنجا کرنا چاہیے۔ استنجا سے پہلے استبراء کرنا چاہیے، پھر استبراء کے بعد استنجا کرنا چاہیے۔ تو اب ہمیں استنجا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ استنجا کی جو ہے نا وہ 3 باتیں ہیں استنجا کے بارے میں۔ یا تو استنجا جو ہے نا وہ فرض ہوگا، یا استنجا سنت ہوگا، یا یعنی یا فرض ہوگا، یا واجب ہوگا، یا سنت ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ ہم استنجا کے بارے میں جانتے ہیں۔ اما الاستنجاء، اما کا معنی ہے بہرحال، استنجا کو کہتے ہیں گندگی کے بعد انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اس کو استنجا کہتے ہیں پانی کے ساتھ۔ اما الاستنجاء، بہرحال استنجا، ففیہ تفصیل، فا کا معنی ہے تو، فی کا معنی ہے میں، اور ہی کا معنی ہے اس، یعنی اس استنجا میں تفصیل ہے۔ تفصیل کا معنی ہے یعنی زیادہ گفتگو اس میں کرنا ہے۔ اما الاستنجاء، بہرحال استنجا، ففیہ تو اس استنجا میں تفصیل ہے۔ اب وہ تفصیل پڑھتے ہیں۔ اذا کا معنی ہے جب، تجاوز کا معنی ہے تجاوز کرے، بڑھ جائے، نجاست گندگی کو کہتے ہیں۔ مخرج نکلنے کی جگہ، یہ مخرج جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور یہاں اس مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ اچھا، جس جگہ سے کوئی چیز نکلتا ہے تو اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ جیسے ہم حروف الہجا یا حروف تہجی پڑھتے ہیں، الف با تا ثا، تو یہ با کا جو ہے نا اپنا مخرج ہے، الف کا اپنا مخرج ہے، تا کا اپنا مخرج ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ با جس جگہ سے نکلتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ تا جس جگہ سے ادا ہوتی ہے تو اس کو مخرج کہتے ہیں۔ سا جس جگہ سے ادا ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جیم جس جگہ سے ادا ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اسی طرح مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، ہر چیز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ یہاں مخرج سے مراد یعنی پیشاب پاخانے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اذا جب تجاوزت النجاست، نجاست تجاوز کر جائے، نجاست بڑھ جائے، المخرجہ نکلنے کی جگہ سے، وکانت، وہ کا معنی ہے اور، کانت کا معنی ہے ہو، اکثر کا معنی ہے زیادہ، من کا معنی ہے سے، اور قدر کا معنی ہے مقدار یا برابر، مقدار یا برابر۔ درہم، وہ چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے اس کو درہم کہتے ہیں۔ وکانت اکثر من قدر الدرہم، وکانت اور وہ گندگی ہو، اکثر من قدر الدرہم، درہم کی مقدار سے زیادہ۔ اکثر کا معنی ہے زیادہ، من قدر الدرہم، درہم کی مقدار سے۔ اور پھر فرماتے ہیں افترض، تو فرض کیا جاتا ہے، فرض کیا جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ غسلھا، ایک ہوتا ہے غسل اور ایک ہوتا ہے غسل۔ غسل کہتے ہیں پورے بدن کو دھونا، اور غسل کہتے ہیں کسی ایک جگہ کو دھونا۔ تو یہاں غسل سے مراد، غسل کا معنی ہے دھونا، اور ہا کا معنی ہے اس، یعنی اس گندگی کو دھونا۔ بالماء، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ما کا معنی ہے پانی۔ اچھا جی، اب اس مسئلے کو ہم سمجھیں۔ اذا تجاوزت النجاست، جب گندگی تجاوز کر جائے، بڑھ جائے، المخرجہ مخرج سے یعنی نکلنے کی جگہ سے، وکانت اکثر من قدر درہم، اور وہ درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، وہ گندگی درہم کی مقدار سے زیادہ ہو۔ کانت کا اسم وہ نجاست ہے، اور وہ نجاست درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، تو فرماتے ہیں افترض غسلھا بالماء، پھر اس گندگی کو پانی کے ساتھ دھونا فرض ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں ولا تجوز معها الصلاۃ، وہ کا معنی ہے اور، لا کا معنی ہے نہیں، تجوز کا معنی ہے جائز ہونا، مع کا معنی ہے کے ساتھ، اور ہا کا معنی ہے وہ گندگی، وہ الصلاۃ، یہاں صلاۃ سے مراد نماز ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں اگر گندگی
وہ اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے اور وہ درہم کی مقدار سے بھی زیادہ ہو تو افترض غسلها بالماء، تو اس گندگی کو پانی کے ساتھ دھونا وہ فرض ہے. ولا تجوز معها الصلاة، اور اس کا اگر پانی کے ساتھ اس گندگی کو نہیں دھویا، ولا تجوز تو جائز نہیں ہے، معها اس گندگی کے ساتھ الصلاة نماز، تو نماز پھر جائز نہیں ہے، نماز ہوتا ہی نہیں ہے. اذا کا معنی ہے جب، تجاوز کا معنی ہے بڑھ جائے، النجاست گندگی، المخرج نکلنے کی جگہ، وہ کا معنی ہے اور، کانت کا معنی ہے ہو، مقدار قدر مقدار یا برابر. درہم کو کہتے ہیں وجبہ تو لازم ہے، لازم ہے. ازالت کہتے ہیں ختم کرنا، زائل کرنا یا ختم کرنا. ہا کا معنی ہے وہ، یعنی وہ گندگی. با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ما کا معنی ہے پانی. یہاں فرماتے ہیں اذا تجاوزت النجاست المخرج، اذا تجاوزت النجاست المخرج، جب گندگی مخرج سے تجاوز کر جائے، بڑھ جائے. وکانت قدر الدرہم، اور وکانت قدر الدرہم، اور وہ گندگی درہم کے برابر ہو. یہاں اوپر والے مسئلے میں فرمایا اکثر من قدر الدرہم، یعنی درہم کی مقدار سے زیادہ ہو. یہاں فرماتے ہیں وکانت قدر الدرہم، اور درہم کے برابر ہو. وجب ازالتها بالماء، تو اس گندگی کو زائل کرنا پانی کے ساتھ اس گندگی کو ختم کرنا واجب ہے. اور ایسی حالت میں اگر گندگی کو پانی کے ساتھ ختم نہیں کیا اور اسی حالت میں نماز پڑھی تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہے. پھر آخری مسئلے میں فرماتے ہیں اذا کا معنی ہے جب، لم کا معنی ہے نہیں، اور تجاوز کا معنی ہے بڑھ جانا، اور نجاست گندگی مخرج نکلنے کی جگہ، اور فا کا معنی ہے تو استنجا سنت ہے، سنت. یہاں پر فرماتے ہیں اذا لم تتجاوز النجاست المخرج، یہاں فرماتے ہیں اگر یہ گندگی نکلنے کی جگہ سے تجاوز نہ کرے، یعنی زیادہ نہ ہو جائے، فن استنجاء، تو استنجا سنت ہے. تو یہاں اس مسئلے میں فرماتے ہیں یا تو وہ گندگی، اوپر والے مسئلے میں فرماتے ہیں یا تو وہ گندگی درہم کی مقدار سے زیادہ ہوگا، تو ایسی حالت میں پھر گندگی کو پاک کرنا وہ فرض ہے. یا وہ گندگی درہم کے برابر ہوگا تو ایسی حالت میں پھر گندگی کو زائل کرنا، ختم کرنا پانی کے ساتھ وہ واجب ہے. اور آخری مسئلے میں فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گندگی درہم کی مقدار سے کم ہوگا تو ایسی حالت میں پھر استنجا پانی کے ساتھ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. تو یہ آج کا ہمارا درس ہے. آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں. ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.